صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کی مجلس ہے، مختصر ہی ہوگی، قریب قریب بیٹھو بھائی۔ یہ جو کام ہے الحمدللہ یہ دعا والا کام ہے بھائی۔ دعا والا کام ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دولت والا کام نہیں ہے بھائی، یہ دعوت والا کام ہے اور یہ دعا والا کام ہے۔ جسے دعا کی قبولیت کی امید ہے ہمارے تلوجہ سے سب سے دور اور ہمارے انڈیا کا سب سے آخری صوبہ تمل ناڈو سے لوگ آئے انتظام کے لیے، دعا کے لیے۔ یہ دعا والا کام ہے۔ پوری امت کو اس راستے میں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہے۔ شرابی کو شراب کے نشے میں پانی نہلا کر مسجد میں لے آؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ 40 سال کا نمازی وہ بھی اس سے دعا کی درخواست کرے گا، بھائی تو اللہ کے راستے میں جا رہا، میرے لیے دعا کر۔ حالانکہ ابھی اس کا دماغ سے ٹھیک سے نشہ اترا نہیں۔ اللہ کے راستے کی نیت کر کے بندہ جیسے نکلتا ہے، گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ تین موقع ایسے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے۔ پہلا ہے حج مبرور، وہ حج جو قبول کر لیا گیا ہو۔ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ابھی پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرا اسلام، کفر میں تھا، شرک میں تھا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا، الاسلام یہدم ما کان قبل۔ پچھلے سارے گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری ہے ہجرت۔ تیسری کیا ہے بولو؟ ہجرت۔ ہجرت بھی دو قسم کی ہے، ایک ہے ہجرت بادہ اور ایک ہے ہجرت بادیہ۔ یہ ایک ہجرت ہے، ہجرت کر کے جانے کے بعد وہیں پر رہ جانا اور وہیں اپنی قبریں بنا دینا۔ اور ہجرت بادیہ یہ ہے، بس چلے گئے تھوڑے وقت کے لیے، اللہ کے لیے ہجرت کر کے نکل گئے، اور پھر اپنا جس مقصد کے لیے، جس علاقے کے لیے، جس رخ پر کام کرنے کے لیے گئے اور کام کر کے واپس آ گئے۔ جب بندہ گھر سے نکلے، کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے، وہ گناہ سے پاک ہوتا۔ ہر آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ اس راستے میں جانے والا دعا کرے تو دعا قبول ہوتی۔
یہ میری تمہاری بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جماعت روانہ کرتے مدینے سے باہر ثنیۃ الوداع تک جا کے، گاؤں کے باہر ایک مقام جہاں پر مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اس جگہ تک، گاؤں کے باہر تک جا کے، اور جانے والی جماعت کی مشائیت یعنی کہ ان کے ساتھ چل کے اور اس کو چھوڑ کے آتے، خود ایک موقع ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ اپنے لیے کیا فرمائی؟ دعا کی درخواست کی۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے ہم لوگوں کے دل میں یہ چیز سرایت کرے ہوئے ہے۔ کوئی تمل ناڈو سے آیا بیچارہ جانے والوں کے انتظام کے لیے، دعا کی درخواست کے لیے، تو کوئی آندھرا سے بھی آیا بھائی ماشاءاللہ، سفر کر کے۔ بنیادی چیز اللہ سے محبت، بنیادی چیز کیا ہے بولو؟ اللہ سے محبت۔ ہاں، یہ جو کام ہے نا، یہ دولت والا نہیں ہے، اور یہ کام دعا والا ہے۔ کون سا والا ہے بولو؟ بیچارے تلوجو والے کھلا رہے پلا رہے، اور ایک ایک وقت میں ایک ایک ڈیزائن کا کھلا رہے، اور پنویل میں 2 دن رہے ماشاءاللہ، جنت یاد دلا دی انہوں نے۔ پہ ان کو کوئی دولت دی جماعت نے؟ ارے بھائی بولو بھائی، پہ کوئی دولت ملی ان کو؟ بھائی کیا ملی بولو؟ دعا۔ کیا ملی بولو؟ دعا ملی۔ ہر مسلمان کو دعا سے قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ دعا سے قبولیت کا یقین جتنا ہوگا نا، اسباب کا یقین اتنا کمزور پڑ جائے۔ اسباب کا یقین جتنا زیادہ ہوگا، اسباب کا یقین جتنا زیادہ ہوگا، دعا پر سے یقین اٹھتا چلا جائے گا، دعا پر یقین اٹھتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ کام ایسا ہے ماشاءاللہ، یہ دولت والا نہیں اور اسباب والا نہیں، یہ کون سا کام ہے بولو؟ دعا والا کام ہے۔ بیڑ سے لوگ آئے ملنے کے لیے، بتاؤ، بیڑ مہاراشٹر سے، آندھرا پردیش، اور پھر ادھر بمبئی باندرا، پھر ادھر پنویل، ادھر ٹھانا، یہ تو قریب کے علاقے۔ پھر بھی کون کس کے لیے وقت نکالے؟ بنیادی چیز ہے اللہ کی محبت اور قبولیت کا یقین۔ اللہ کی محبت اور کیا ہے بولو؟ قبولیت کا یقین۔ میرے عزیزو، جب قربانی دی جاتی ہے نا، جب قربانی دی جاتی ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کو بھی پلٹتے۔ اگر کوئی قربانی دینے والا قربانی دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی کیا کرتے بولو؟ دلوں کو بھی پلٹتے۔ ماشاءاللہ کہ بھئی علماء کی جماعت ہے، 1 سال ہندوستان میں پورا کر کے دوسرے سال کے لیے جاتے۔ ماشاءاللہ، اس کے لیے جو رخ ملا ہے اس رخ پر کام کریں۔ حضرت جی نے فرمایا، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، دیکھو دوسرے سال کا مقصد ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والی محنت کرو۔ کیا کرنا بولو؟ مسجدوں کو آباد کرنے والی کیا کرنا؟ محنت کرنا، اور امت میں اس کو جاری کرنا۔ امت کا مسجد سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے، امت کا مسجد سے دور ہونا وہ اللہ سے دور ہونا ہے۔ فرمایا دوسرے سال کا مقصد ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والی
محنت کو زندہ کرنا. تو ماشاءاللہ یہاں بھی مختلف جگہوں کے لوگ ہیں، دور دور سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، قریب سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، اور اس مسجد کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس مسجد کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. جس بنیاد پر دعا قبول ہوتی ہے نا، جس بنیاد پر ہم جا رہے ہیں، جس بنیاد پر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہے مسجد کی آبادی والی محنت. کیا ہے بولو؟ ارے بولو بھائی، مسجد کی آبادی والی محنت. میرے عزیزو، اگر آپ لوگ اپنی مسجدوں میں اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مستجاب بنائے گا. آپ کو بھی کیا بنائے گا بولو؟ مستجاب. اللہ محروم نہیں کریں گے، اللہ کسی کو محروم نہیں کریں گے. جب حضرت نے فرمایا کہ بھئی دوسرے سال کا مقصد ہے مسجدوں کو آباد کرنے والی محنتوں کو زندہ کرنا اور مسجدوں کو آباد کرنا، سال میں جانے والے بھی یہی کام کر رہے اور مقام پہ رہنے والے بھی، ارے بولو، یہی کام کر رہے. بس یہ ہجرت کے ساتھ جا کر رہے ہیں اور یہ مقام پہ رہ کر رہے ہیں، لیکن جس بنیاد پہ جا رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جس طرح سے آباد تھی، اس طریقے سے ہماری مسجدیں آباد ہو. اس طریقے سے ہماری مسجدیں کیا ہونا؟ آباد ہونا. مسجد میں، مسجد نبوی میں 20 اعمال ہوتے تھے. کتنے اعمال ہوتے تھے؟ اعمال مسجد میں 20. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے. تعلیم کے لیے مسجد میں، سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد میں، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں، کوئی ضرورت پیش آئے تو مسجد میں، کوئی سوال کرنا ہے مسجد میں، کوئی انتظامی امور سفر کا مشورہ کرنا مسجد میں، کارگزاری کے لیے مسجد میں، روانگی کے لیے مسجد میں، علماء صلحاء مسجد میں، یہاں تک کہ قیدی اور کافر مشرک وہ بھی مسجد میں، وہ بھی مسجد میں. قیدیوں کو لاتے، اگر وہ ایمان قبول نہ کرتے تو ان کو مسجد کے ماحول میں رکھتے. کافر مشرک لوگ آتے، وہ ایمان لانے سے انکار کرتے، ان کو مسجد کے ماحول میں رکھتے. کوئی چور لاتے اور چور کو ہاتھ کاٹنے سے پہلے اور مسجد کے ستون سے باندھ دیتے. 2-3 دن مسجد میں رہتا، اس کا دل بدل جاتا. دل بدلنے کی جگہ مسجد ہے. کیا ہے بولو؟ دل بدلنے کی جگہ. جو لوگ مسجدوں میں زیادہ رہتے نا، قیامت میں اللہ ان سے حساب نہیں لیں گے. فرشتوں کے صحبت یافتہ لوگ ہیں. جو لوگ مسجدوں میں زیادہ رہتے کون ہیں بولو؟ یہ فرشتوں کے، ارے بولو، فرشتوں کے صحبت یافتہ ہے. مسجد کا لمبا قیام آخرت کے حساب سے روک دے گا. باہر ہونے والے گناہ کے ماحول سے روک دے گا. فرشتوں کی صحبت کی برکت سے دل نرم ہوگا اور نفس کے اندر سے اور دل کے اندر سے گناہ کرنے کا مادہ کم ہو جائے گا. لیکن میرے عزیزو، ہم نے سمجھا ہے اذان کے بعد مسجد میں آنا ہے اور فرض پڑھ کے چلا جانا ہے. اور جو لوگ نہیں آ رہے وہ مسجدوں سے تو دور ہی ہیں. جو لوگ نہیں آ رہے وہ لوگ مسجدوں سے دور ہی ہیں. اور جو لوگ آنے والے ہیں اور انہوں نے بھی مسجد کے لیے وقت جو ہے پورا نہیں دیتے، نمازوں کے لیے وقت پورا نہیں دیتے، تو پھر دعا والے کیسے بنیں گے بولو؟ بولے جب مسجد کے لیے وقت نہیں دیں گے تو دعا والے کیسے بنیں گے؟ میرے عزیزو، یہ امت ہے نا، خیر امت ہے.
یہ امت کیا ہے بولو؟ اللہ نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجی ہے، اللہ نے اسے ایک ذمہ داری دے کر بھیجی ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے نا ہماری 3 دن والی، ہر سال 4 مہینے والی، اور اسی طریقے سے بیرون والی، مستورات والی، یہ امت میں دین لانے کے لیے نہیں ہے، ہم لوگ دین پر باقی رہنے کے لیے، ہم لوگ دین پر کیا رہنے کے لیے بولو؟ نہیں تو میرے عزیزو ہماری ایمانی سطح گر جائے گی، ہم ایمان پر مریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مہینے کے 3 دن یا مہینے کے 10 دن یا سالانہ 4 مہینہ، سالانہ 4 مہینہ، مستورات، بیرون، یہ سب ترتیب کے علاوہ جو زیادہ وقت لگاتے نا تقاضوں پر، جیسے ہر سال کے 6 مہینے، اللہ ایسے لوگوں سے اللہ دین کے ظاہر ہونے کا، دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ ورنہ آدمی اپنی نماز صحیح ٹائم پہ پڑھ لے، بس وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر جو کوئی آدمی ترتیب پر بھی نہیں ہے، اس کی ایمانی سطح ہر دن گرتی ہوئی جائے گی، گرتی ہوئی جائے گی۔ یہ امت خیر امت ہے، یہ اس کی شان اخرجت للناس ہے، یہ اپنے کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے، اس کی شان ہے اخرجت للناس، یہ امت کو جنت میں لے جانے کے لیے آئی، تأمرون بالمعروف، یہ امت کو اور انسانیت کو جنت میں لے جانے کے لیے آئی ہے۔ اور ہماری حالت ایسی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک ایک آدمی سے بھی ہم ایمانی گفتگو نہیں کرتے، پورا دن چلا گیا بھائی، پورا مہینہ چلا گیا بھائی، پورا سال چلا گیا بھائی، یہ کیا شیطانیت ہے، یہ کیا نفسانیت ہے؟ پورا دن چلا گیا، پورا ہفتہ چلا گیا، پورا مہینہ چلا گیا، ایک آدمی سے بھی ہم نے ایمانی تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی شان ہے اخرجت للناس، تأمرون، ارے بولو تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، پاس رہنے والے کو بھی نہیں بولے بھائی، ساتھ رہنے والی بیوی سے بھی نہیں بولے، جس ماں نے جنا اس کو بھی نہیں بولے بھائی، جو ساتھ کا بھائی ہے اسے بھی کچھ نہیں بولے، جس دکان میں کام کرتے اسے بھی کچھ نہیں بولے بھائی، حالانکہ اس کی شان ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ میرے عزیزو یہ مسجد کی جو آبادی والی محنت ہے نا، یہ امت کے شان کو بڑھانے والی ہے، ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑنا، تشکیل کرنا اور مسجد میں لانا، ذہن بنانا اور اپنی جماعت بنا کے اور اپنے وقت پر نکل جانا، جب تک جیتے جب تک کرنا، کرو گے انشاءاللہ تو تم بھی دعا والے بنو گے انشاءاللہ۔ دوسروں سے دعا لینا یہ بھی ایک عمل ہے عارف بھائی، اور خود دعا والے بننا، خود کیا کرنا بولو؟ دعا والے بننا، یہ امت کی شان ہے۔ دوسروں سے دعا لینا یہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن خود کیا بننا بولو؟ اگر ہم قربانی میں آگے بڑھیں تو لوگ تمہارے پاس بھی آئیں گے دعا لینے کے لیے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بھائی غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اگر تم قربانی میں آگے بڑھو گے لوگ دعا کے لیے کیا کریں گے بولو؟ تمہارے پاس بھی۔ یہ تو دولت والا کام نہیں ہے، دولت تو اللہ غیروں کو بھی دے دے، دولت تو اللہ کسے دے دے؟ غیروں کو بھی دے دے۔ ایمان اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتے، اور ایمان کی محنت اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہی دیتے۔ یہ کوئی اتنی ہلکی چیز نہیں ہے، اللہ اٹھا کے ہر کسی کو دیتے، اس کے لیے مستقل اللہ کے یہاں سلیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی نوکری کسی کو تھوڑی نہ دی جائے گی۔
درخواست رکھنے والوں میں 1000 درخواستیں رکھی گئیں، اس میں سے 100 منظور ہوتی ہیں، 500 منظور ہوتی ہیں۔ بھائی جس نے بھی درخواست رکھا سب کو ملے گی نوکری؟ ارے بولو بھائی، ارے بھائی بولو۔ لیکن ہر آدمی کے دل میں کوشش یہ ہوتی ہے میری درخواست منظور ہو۔ کوشش کیا ہوتی ہے بولو؟ میری درخواست منظور ہو۔ دیکھو دین میں کیسا الٹا ہے مولانا مستقیم صاحب، جو بھی 4 مہینے کا نام لکھا ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نہ قبول ہو جاؤں۔ درخواست رکھنے میں پیچھے ہوتے، اے اللہ میرا ارادہ ہے میں مسجد کو آباد کرنے کا کام کروں گا، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہوں، اے اللہ تو نے میری شان بیان کی ہے اور میں کام کروں گا، اور میں پہل کرتا ہوں 4 مہینے کے لیے۔ درخواست پہلے نہیں رکھتے۔ اگر کوئی درخواست رکھے تو بھی یہ سوچتے اور جلدی میری منظوری نہ ہوئے، جلدی میری منظوری نہ ہو۔ اب بتاؤ اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ پھر دعا والے کیسے بنیں گے؟ تو پھر امت کی شان اور جو امت کا تخصص اسے کیسے حاصل ہوگا؟ اور خود کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت ایسی شان والے، اللہ رب العزت ایسی عظمت والے، اللہ رب العزت ایسی قبولیت والے، جتنے لوگ درخواست رکھتے ہیں نا سچے دل سے، سب کی درخواست فوراً قبول کرتے، سب کی درخواست فوراً کیا کرتے بولو؟ قبول فرماتے۔ میرے عزیزو دیکھو اب یہ جو جماعت ہے نا جی، یہ جماعت 1 سال کے لیے جا رہی ہے، علماء اکرام کی جا رہی ہے، اور ان علماء کا ارادہ یہ ہے کہ فون بھی یہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ فون بھی کیا کریں گے بولو؟ یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر انتظامی امور کے لیے رہے گا تو بس امیر صاحب کا ایک رہے گا، وہ گناہ گار میں ہی ہوں، دعا کرو اللہ میرے لیے بھی عافیت دے دے۔ ہفتے میں 2 ہفتے میں جی جیسے ضرورت ہوگی، جیسے حالات کے اعتبار سے ایک فون کا استعمال جاری رہے گا۔ سارے علماء نے متفقہ طور پر ارادہ فرمایا ہے کہ فون یہاں پر رکھے جائیں گے۔ اب سوچو کیسی قربانی والی جماعت ہے۔ جب اس قربانی والی جماعت کی روانگی ہو اور وہاں سے 4 مہینے کی جماعت اور وصول نہ ہو اور 4 مہینے کی اور بیرون کی نیت نہ کرے تو میرے عزیزو اس مجلس میں دعا کرنا تو ہمارے لیے شوبھا بھی نہیں دیتا۔ اس لیے مضبوط طریقے سے 5 مہینے بیرون کے اور 4 مہینے فی الحال نقد کے، اور جلدی سے جلدی ارادے کر کے بتاؤ انشاءاللہ کون کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی بتاؤ۔ ماشاء اللہ لکھو بھائی، ماشاء اللہ۔ عبد المجید ماشاء اللہ، ہر سال 6 مہینے، اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ نام کیا بتایا آپ کا؟ مرتضی ماشاء اللہ، 5واں منٹ کے محبوب۔ مقامی بھی بتاؤ، مقامی عبد السبحان 10 تاریخ سے 4 ماہ 4 ماہ انشاءاللہ۔ امام بادشاہ امام بادشاہ 4 ماہ 10 تاریخ سے نومبر 20۔ مولانا بلال احمد صاحب ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 20 نومبر سے ماشاء اللہ۔ جانی بادشاہ انشاءاللہ 4 مہینے جانی بادشاہ 4 مہینے۔ نومبر سے محمد سعد ٹائم بھی بولو با، جنوری ماشاء اللہ۔ محمد فاروق کب سے؟ نومبر 20 ماشاء اللہ۔ اور فرماؤ بھائی تلوجہ والے بھی فرماؤ، تلوجہ والے بھی بولو بھائی۔
4 महीने इंशाल्लाह। हमारे दस्तगीर चाचा हुए है ना, इधर दस्तगीर चाचा हुए बोलो भाई बोलो। और रिजवान, साहब के भाई, उसके मामा के भाई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और बोलो भाई और बोलो। 5 महीने इंशाल्लाह। आज से 4 महीने इंशाल्लाह। 4 महीने माशाल्लाह। इनका 5 महीने। किनका? माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मुकर भाई। अबू बकर। आ गया। और बोलो भाई। चाचा इंशाल्लाह वीर वाले माशाल्लाह। 5 वीर चाचा इंशाल्लाह। और बोलो। मोहम्मद शफीक 5 महीने। 5 माह। हाँ सर क्या मत इस तरह में रिटायर हो उधर सर आगे भाई 4 महीने। 22 में 5 माह 4 माह। क्या नाम? अब्दुल अहद 20 से जाओ देखो। मुजस्सिर भाई क्या बोलते हैं? मुजस्सिर भाई से बोलो, इरादा फरमाओ इंशाल्लाह। मुजस्सिर भाई मुजस्सिर ओ भाई इब्राहिम भाई 4 महीने। क्या भाई? अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। इलियास भाई ने बोले थे शादी के बाद दिसंबर के बाद इलियास भाई दिसंबर से 4 महीने। अजहर भाई क्या बोलते हैं? अल्लाह ठीक है, अच्छी बात भाई माशाल्लाह। भाई मेरी पूरी बात का खुलासा यही है, ये दावत का काम दुआ वाला काम है। ये दौलत का नहीं बल्कि दुआ का। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती उमर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। और दुआ की कबूलियत का यकीन हर मुसलमान को होता है इस रास्ते की निस्बत से, और इसी वजह से आप लोग दुआ में आए हो। और अब हम सब मिलकर दुआ कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के पास ये कर्ज़ी एक दरख्वास्त ज़रूर रखेंगे इंशाअल्लाह कि हम मस्जिद को आबाद करने वाली मेहनत में ज़रूर लगेंगे। अपनी अपनी मस्जिदों में पहुंचकर लोगों का जहन दीनी एतबार से सही करना, लोगों के जहनों में अल्लाह की तरफ से जो दूरी भरी हुई है और उसको ख़त्म करके अल्लाह से मिलाने की कोशिश करना, और उनको मस्जिद में ला ला के समझाना। और जिस तरीक़े से मेहनत का तरीक़ा बताया जा रहा है उस तरीक़े से हम लोग अपनी मस्जिदों को आबाद करने का मेहनत कोशिश करना। करोगे भाई सब इंशाअल्लाह? सच्ची नियत करोगे भाई? देखो, लंबे वक्त के लिए आदमी जब भी जा सकता है, छोटा वक्त इसका लगता रहे, और उसमें खुसूसी तौर पर कि भाई 3 दिन है हर महीने का। जो आदमी हर महीना तारीख़ तय करके 3 दिन लगाएगा, वो 40 दिन 4 महीना कुदरती तौर पर अल्लाह उसे निकलने की तौफीक देगा। जो आदमी 3 दिन नहीं लगाता बल्कि वो दूर होता जाएगा फिर, और इतना दूर होता जाएगा भाई हम उसको बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए इसलिए मुश्किल होता है कि हम 3 दिन नहीं लगाते। अगर 3 दिन लगाए तो 72 घंटे पूरे नहीं करते, 72 घंटे पूरे नहीं करते, 70 घंटे में आ जाते, 60 घंटे में वापस आए। 3 दिन पूरे नहीं करते। हर महीना 3 दिन, ये इक्सीर है, मरने वाले को जान डालने वाली चीज़ है। ईमान पर, हमें ईमान की सतह पर कायम रखने के लिए ज़रूरी चीज़ है। और जितने हमारे काम करने वाले साथी और अपने अतराफ़ के लोगों को लेकर तारीख़ तय करके 3 दिन में निकल, तारीख़ तय करके भाई ये दरख्वास्त रखेंगे अल्लाह से इंशाअल्लाह। और ये भी रखियो कि भाई मेरी दरख्वास्त कबूल हो, इस नीयत से रखियो। ऐसे ना रखियो कि मैं दरख्वास्त तो रखा हूँ लेकिन मेरी दरख्वास्त मंजूर ना हो।
یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ سے امید رکھیو اور قبول ہونے کی امید رکھیو، اور اس کے لیے محنت بھی کریو اور کوشش بھی کریو، کرو گے سبھی انشاءاللہ۔ اچھی بات بھائی، تھوڑی کاغذی کارروائی اور تھوڑی باقی ہے، اور سامان وغیرہ سب سیٹ کر لینے کا بھی ہے۔ 10 ساڑھے 10 بجے انشاءاللہ جماعت روانہ بھی ہوگی، اور پہلے بمبئی ایئرپورٹ سے پھر آگے کے لیے سفر بھی رہے گا۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ جیسے یہاں پر رہیں گے کہ لے کر یہاں سے سفر شروع ہونے سے اور منزل مقصود پر پہنچنے تک اللہ ہمارے سفر کو امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھے۔ اس کی دعا کرو گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ؟ جیسے تم فجر پڑھو گے، ہمیں تو فلیٹ میں پڑھنا پڑے گا جی، اور پھر تم ظہر پڑھو گے، ہم فلیٹ میں ہی پڑھیں گے، تم عصر پڑھو گے، ہم فلیٹ میں ہی پڑھیں گے۔ تو آپ جیسے یہاں نماز پڑھا کرو گے، اور جب تک ہم وہاں نہ پہنچ جائیں تو آپ لوگ یہاں سے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، کرو گے انشاءاللہ؟ تو پھر جتنا بھی وقت ہمارا ہے، مطلب 1 سال کا، اور جو بھی وقت ہمارا بقیہ ما بقیہ، اس کو پورا کر کے آنے تک اللہ اگر چاہے تو پھر یہیں لے آئے ہمیں تلو جائے کے لیے، اور جیسا بھی جہاں کا بھی مشورہ ہو جائے، تو ہمارے آنے تک ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور آپ بھی ہمارے لیے کیا کرنا؟ تو بھول تو نہیں جاؤ گے بھائی انشاءاللہ؟ کرتے رہیے۔ اللہ ہماری جیسی دعا قبول کریں گے، آپ کی دعا بھی ایسے ہی قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ مانگے، چاہے گناہ سے گناہ گار آدمی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ کسی کی دعا کو محروم اور مردود نہیں کرتے۔ تو کریں گے سبھی انشاءاللہ؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان المنان بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے لیے عافیت عطا فرما، خیر عطا فرما، حفاظت عطا فرما، تیری مدد عطا فرما۔ اللہ قریب سے دور سے جو لوگ دعا کی قبولیت کی امید لے کر آئے ہیں، اللہ سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اللہ ہم نیت کرتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والی محنت کریں گے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ ہم نیت کرتے ہیں تیرے راستے میں دور اور دیر نکلنے کی، اللہ ہماری ارادوں کو قبول فرما لے، رکاوٹوں کو دور فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، بہت سارے لوگ ہماری دعاؤں پر امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم تو ان کے نام بھول گئے، اللہ تو سب کے لیے قبولیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، حفاظت فرما، تیری مدد عطا فرما، خیر عطا فرما، ایمانی ترقی عطا فرما۔ اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہمارے سفر میں آسانی عطا فرما، ہر ایئرپورٹ کے اندر اترنے میں، چڑھنے میں، سامان کے ڈالنے میں، نکالنے میں، اللہ کاغذات کے پیش کرنے میں، اللہ
آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف ہر رخ سے حفاظت فرما، تیری مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ان سب نیک لوگوں کی آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ دعا والی محنت ہے، اے اللہ اس محنت کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ تو امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما، امت محمدیہ کے لیے ہدایت کے فیصلے عطا فرما۔ اللہ امت کے بے دینی سے نکلنے کے راستے ہموار فرما، امت کے ذلت سے نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اللہ امت کے گناہوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما، ہمارے سفروں کو آسان فرما، جن مقصدوں کے لیے سفر ہیں ان مقصدوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ امیر کو بھی قبول فرما، مامورین کو بھی قبول فرما، پوری جماعت میں جوڑ عطا فرما۔ اس پورے سال میں اے اللہ جتنی دعائیں مانگی جائیں گی ہم سب کے حق میں قبول فرما، اس پورے مجمع کے حق میں قبول فرما، تمام درخواست کرنے والوں کے حق میں قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ ہمارے غائبانہ میں ہمارے لیے جو لوگ دعا کریں گے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً جن لوگوں نے ہمیں کھلایا پلایا، ہم سے محبت کی، ہمارے قریب بیٹھے، ہماری بات سنی، اے اللہ ہماری جماعت کی تشکیل پر لبیک کہا، اللہ سب کو قبول فرما لے، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ سب کی اعلیٰ اولاد کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں کے قیام کو قبول فرما، آج کے سفر کو آسان فرما، تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، ہم سب کے ماں باپوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں اے اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت کا سامان عطا فرما۔ اے اللہ تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على رسول كسر الأصنام، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه العزيز الألام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔